السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ام المومنین اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا مزار مبارک یا مقبرہ شریف جو ہے وہ مکہ میں ہی واقع ہے۔ اب حدود مکہ کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اس طرف یعنی کہ مدینہ والی سائڈ پر دو میقات ہیں۔ پہلی میقات تو بڑی نون ہے، جسے کہ ہم مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، مسجد تنیم یہاں کے لوکل کہتے ہیں، یا میقات والی مسجد جسے کہا جاتا ہے، جس کا فاصلہ حرم کعبہ یعنی مکہ سے فقط 6 کلومیٹر ہے۔ دوسری میقات جو ہے اسے مسجد جہرانہ کہا جاتا ہے، اور یہ مشترکہ میقات ہے طائف اور مدینہ کی۔ یہ دونوں روڈز کے درمیان میں ہے، جو طائف کی روڈ ہے اور جو کہ مدینہ کی روڈ ہے۔ تو آپ کو لبے سڑک تو یہ میقات نہیں ملتی، نارملی آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی آنے جانے والے لوگوں نے جو کہ عمرے وغیرہ پہ آتے ہیں، اسپیشل جانا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کا فاصلہ تقریباً 22 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی کہ اگر آپ روڈ پہ اس کو کریں تو مدینہ روڈ پہ 22 کلومیٹر اس کا راستہ پڑے گا آپ کو۔ تو اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں تو اسی فاصلے کی مناسبت سے ایک چیک پوائنٹ ہے مدینہ ہائی وے پر، اور جسے نقطہ تفتیش کہتے ہیں یہاں پہ۔ جیسے ہی اس نقطہ تفتیش کو آپ کراس کریں گے 2 کلومیٹر کے بعد لبے سڑک اسی ہاتھ پر اماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقبرہ ہے۔ تو چلتے ہیں، وہاں پر چلتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، اور جو کوئی انفارمیشن میرے پاس ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بس چائے پی لوں اور تیار ہو جاؤں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلتے ہیں۔ جی جناب، ریڈی ہو گئے ہوں، چلتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام راحہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح میں آنے کے بعد آپ کا نام میمونہ رکھا، جس کے معنی برکت دہندہ کے ہیں۔ آپ قبیلہ قیس بن اعلان سے تھی۔ آپ کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوا، مگر انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیٰ سے ہوا، مگر سن 7 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 7 ہجری میں ہی ہوا۔ السلام علیکم جی، یہ اماں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہونے کے 1 سال بعد سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک مشورہ پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل کی حقیقی بہن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہیں اور بے سہارا ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محترم چچا کی اس تحریک پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سن 7 ہجری شوال کے ماہ میں 500 درہم مہر پر نکاح کیا، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی رہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے 3 دن پورے ہو گئے اور چوتھا دن کا آغاز ہوا تو قریش کے 2 معتبر آدمی سہیل بن عمرو اور حویت بن عدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے درمیان تشریف فرما تھے۔ سہیل نے آتے ہی کہا، یا محمد علیہ الصلوۃ والسلام، معاہدے کی روح سے 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قریش کو ولیمے کی دعوت دی، مگر سہیل بن عمرو نے انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو فوری طور پر معاہدے کی روح سے کوچ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مکہ سے مدینہ کے راستے میں صرف کے مقام پر پڑاؤ کیا اور اس وقت تک قیام کیا جب تک کہ آپ کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر اسی جگہ پہنچ نہ گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نکاح تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زوجہ محترمہ تھی، کیونکہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات تک کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہندہ بنت عوف کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش قسمت نہیں، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں مندرجہ ذیل ہستیاں شامل ہیں: رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شداد بنت الحدار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی مکہ مکرمہ میں، جہاں انقلاب برپا کرنے کا باعث اور موجب بنی۔ اس کے مثبت اثرات نجد کے علاقوں میں بھی ظاہر ہوئے، اور وہ یہ تھے کہ اہل نجد کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی قرابت داری قائم ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کے لیے دشمنی و مخالفت کی روش پر قائم رہنا ممکن نہ رہا، اور اس میں نمایاں حد تک تبدیلی آ گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اس امر کا یقین تھا کہ عمرہ قضا نے قریش اور باقی تمام اہل مکہ کے دلوں پر گہرا اثر کیا ہے، اور جلد ہی اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے عمرہ قضا کے بعد روانہ ہوئے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نوید اپنی زوجہ محترمہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کی فوراً تیاریاں شروع کر دی گئی۔ وہ اپنی بہن کو دلہن بنانے لگی اور انہیں سجا کر نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجنا چاہتی تھی، اور اس وقت ان کی دوسری بہنیں بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بے حد مبارک ہو، جس مقدس ہستی کے دامن کے ساتھ تم بن گئی ہو، اس سے بڑی اور عظیم کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خدا ترس اور متقی تھی، ہم سب میں زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحمی کا خیال رکھنے والی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے مسواک کرنے والی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے 86 احادیث مروی ہیں۔ آپ بہت خدا ترس اور پرہیزگار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ ایک لونڈی کو آزاد کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی قرض لیتی تھی کیونکہ فیاض تھی اور کثرت سے خیرات کیا کرتی تھی۔ ایک بار زیادہ رقم قرض لے لی تو کسی نے کہا، آپ اس کو کس طرح ادا کریں گی؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا خود اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر میں اس حالت میں داخل ہوا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصے میں آ گیا، فرمایا آئندہ کبھی میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے بھانجے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ان کے سر کے بال پراگندہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، بیٹا یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری بیوی ایام کی حالت میں ہے، وہی میرے سر پر کنگھا کرتی تھی، لیکن اب ان سے کام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا حضور علیہ السلام ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور ہم اسی حالت میں ہوتی تھی، اور اسی طرح چٹائی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتے تھے۔ اور پھر سمجھایا کہ عورتیں اس حالت میں ہوں تو ان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہو جاتی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسم عروسی بھی 7 ہجری میں مکہ سے 10 میل کے فاصلے مدینہ کی راہ میں مقام صرف کے مقام پر ہوئی تھی، اور وفات بھی سن 51 ہجری میں اسی جگہ ہوئی۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، اس لیے با ادب آہستہ آہستہ چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا۔ ابھی اس بھائی نے مجھے یہ کیلا دیا ہے، ان کا شکراً یا حبیبی، شکراً۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔